سابق وزیر اعظم جناب نواز شریف کا نام ECL سے نکالا جائے تاکہ وہ اپنے علاج کے لیے لنڈن فوری طور پہ جا سکیں. ان کی طبیعت بہت خراب ہے. یہ معاملہ اس وقت ایک ہاکی کے میچ کی طرح سے لگ رہا ہے جہاں پہ بال میڈیکل بورڈ سے ہوتی ہوئی کبھی نیب کے پاس جاتی ہے, نیب سے وزارت داخلہ سے واپس نیب سے پھر وزارت داخلہ سے میڈیکل بورڈ سے اب کابینہ سے کابینہ کی ذیلی کمیٹی اور پھر شاید کل پھر کابینہ. مگر تمام اطلاعات یہ ہیں اور مصدقہ ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ تمام صورتحال اپنی جگہ, لیکن جناب نواز شریف کے بیرون ملک جانے کے حوالے سے ان کا نام ECL سے کل صبح کسی وقت نکال دیا جائے گا, جس کے بعد وہ لنڈن جا سکیں گے. ان کے ساتھ جناب شہباز شریف بھی ہوں گے. اس کے بعد اس معاملے کو دیکھا جائے گا کہ اگر مریم نواز شریف جو کہ بہت ہی شدت سے اپنے والد کو جوائن کرنا چاہتی ہیں, حکومت اس سلسلے میں اطمینان سے فیصلہ کرے گی. اس میں جلدی نہیں ہے, لیکن یہ بات خارج از امکان نہیں ہے کہ آگے چل کے مریم نواز شریف کو بھی اپنے والد صاحب کے ساتھ وقت گزارنے کا یا ان کے جب علاج ہو رہا ہو اور وہ اس عمل سے گزر رہے ہوں تو ان کے ساتھ رہنے کا موقع مل سکے. کہتے ہیں حلقوں کا کہنا یہ ہے, مقتدر حلقے کہتے ہیں کہ بات خارج از امکان نہیں ہے. مگر اسی دوران جس وقت یہ سب کچھ ہو رہا ہے پاکستان کی سیاست میں بڑی دلچسپ صورتحال ہے, کیونکہ اب اس پس منظر میں کہ جناب نواز شریف باہر چلے جاتے ہیں, شہباز شریف صاحب قائد حزب اختلاف پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر بھی باہر چلے جاتے ہیں, تو اس پورے ماحول کے اندر ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوگی کہ وہ تمام کیسز جس میں جناب نواز شریف جن کو کہ العزیزیہ کیس میں نیب سے سزا ہوئی تھی, پھر اس کے خلاف انہوں نے اپیل دائر کی. اس کے علاوہ فلیگ شپ کیس جس میں کہ وہ بری ہو گئے تھے, ان کے خلاف نیب نے درخواست دائر کی, اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہے. یہ تمام معاملات ٹھہر جائیں گے. اس کے علاوہ وہ کیس بھی جس میں کہ جناب محترمہ مریم نواز شریف ان کے ساتھ کو ایکیوزڈ ہے, یہ کیسز بھی اب اس وقت پینڈنگ میں چلے جائیں گے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نیب کیسز جناب نواز شریف اور مریم نواز شریف کے حوالے سے اور دوسرے جو ملزمان ہیں ان کیسز میں وہ بھی اب ٹھہرنے کے لیے جا رہے ہیں. یہ پورا ماحول ٹھہراؤ کا ہے اور جس کی سب سے بڑی جو مرکز ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت ہے, اور جس کے اثرات ہم آگے چل کے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ سب اس وقت ہو رہا ہے جب مولانا فضل الرحمان کا دھرنا جاری ہے, اور مولانا فضل الرحمان اپنے اس دھرنے میں اب 12ویں روز میں ہیں, جہاں پر اب لگ یہ رہا ہے کہ ان میں کچھ فرسٹریشن بھی آتی جا رہی ہے, ان کے لہجے میں تلخی زیادہ سے زیادہ ہوتی جا رہی ہے, اور ایسے معاملات جن پہ وہ احتیاط برت رہے تھے اب وہ احتیاط برتتے نظر نہیں آ رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ پچھلے 2 دنوں میں جو جلسوں سے انہوں نے خطاب کیا ہے اسی جگہ پہ, اس میں انہوں نے ان موضوعات کو اٹھایا جس کے بارے میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کا بہت ٹھوس موقف ہے. انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ان فیصلوں کا ذکر کیا اور بہت ہی شدت کے ساتھ کیا, بہت غصے میں کیا, جس میں آسیہ بی بی کو ملک سے باہر جانے کی اجازت دی گئی اور ممتاز قادری کو پھانسی دی گئی جو نواز شریف صاحب کے دور میں ہوا تھا, اور آسیہ بی بی کا کیس اس دور میں ہوا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے اس کی بھرپور تائید کی, بھرپور حمایت کی تھی, لیکن مولانا فضل الرحمان نے ان معاملات پہ بڑے کڑے رویے کا اظہار کیا ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی پوزیشن اس معاملے میں یقیناً بہت ہی ایک مشکل صورتحال میں آ گئی ہے کہ وہ کیسے مولانا کے ساتھ اس پورے معاملے میں جڑے نظر آتے ہیں. پوری دنیا اس پورے معاملے کو دیکھ رہی ہے اور اس سے دھرنے کی جو شناخت ہے اس حوالے سے بھی نئے سوالات اٹھے ہیں. خود مولانا بھی اب اپنے اہداف کے حوالے سے جو گفتگو کر رہے ہیں اس میں کچھ ایڈجسٹمنٹس نظر آ رہی ہے ان کے اہداف کے حوالے سے بھی, اور وہ اب اس معاملے کو کس جگہ لے جانا چاہتے ہیں اب 12ویں روز بھی. تو اس پورے معاملے میں مولانا کی جو سوچ ہے اس میں ہم کچھ دیکھ رہے ہیں, کچھ ابہام پیدا ہوتا جا رہا ہے. بیک ڈور سے بھی بہت سے لوگ مل رہے ہیں, بات چیت ہوتی رہتی ہے, چلتی رہتی ہے, ہم بھی سن رہے ہیں وہ بھی سن رہے ہیں. استعفیٰ ہدف ہی نہیں ہے. ہم نے حکومت کی رٹ ختم کر دی ہے, ہم نے اس حکمران کا رعب دبدبہ ختم کر دیا ہے, اس کی مت مار دی ہم نے. اپنے جو بطور جماعت کے نظریاتی اہداف تھے اب اس کو ایسا تحفظ مل گیا ہے کہ شاید آنے والے کئی دہائیوں میں کوئی حکمران اس کی جرت بھی نہیں کر سکے گا. یہاں پر 126 دن کی دھرنے کی تقلید کبھی ہم نے اپنے مد نظر نہیں رکھی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ کارکن اب چلا جائے, لیکن نہیں جاتا. وہ کہتا ہم بیٹھے ہیں, استعفے سے کم نہیں, استعفے کے برابر کی کوئی صورت سامنے آئے تو
اب مولانا صاحب استعفے کے برابر کی بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہم نے نظریاتی اہداف اپنے حاصل کر لیے ہیں، اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولانا کے جو اہداف تھے وہ یقیناً سیاسی اہداف انہوں نے بھرپور انداز میں حاصل کیے، اور بعض تجزیہ کاروں کا کہنا یہ ہے کہ وہ اہداف انہوں نے پچھلے ہفتے حاصل کر لیے تھے جب تمام معاملہ گرم تھا۔ اس وقت ان کی پوزیشن بہت ہی مضبوط نظر آتی تھی، لیکن وہ قدرے کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ مولانا بہرحال اس پورے ایکٹیویٹی کے نزدیک کے بعد ہر لحاظ سے ایک حقیقی قائد حزب اختلاف بنے نظر آئے ہیں۔ وہ اپوزیشن کی سب سے بڑی فگر بن گئے تھے، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں ان کی یہ پوزیشن کے حوالے سے بھی ڈاؤٹس بڑھ جائیں گے، اور وہ جو انہوں نے حاصل کیا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آہستہ آہستہ ان کے ہاتھوں سے سرک جائے۔ لیکن اس وقت کا سب سے اہم موضوع یہ ہے کہ جناب نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے کیوں مسائل پیدا ہوئے ہیں اور کیوں وہ آج روانہ نہیں ہو سکے، اور اس حوالے سے حکومت کی سوچ کیا ہے، حکومت کے ادارے کیا سوچ رہے ہیں۔ یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ حکومت اس سلسلے میں آج جلدی میں نظر نہیں آئی، اور وہ اس تاثر کو ایڈریس کرتی نظر آئی کہ یہ کوئی بڑا ایڈجسٹمنٹ تو نہیں ہوا ہے جو جناب عمران خان نے اپنے جو ان کا سیاسی فلسفہ تھا، جو ان کا سب سے بڑا وعدہ تھا کہ وہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ لگتا یہ ہے کہ آج حکومت نے جب اس سلسلے میں دیر کی تو اداروں نے جو دیر کی اس کا مطلب یہی تھا کہ جناب عمران خان اس تاثر کو فی الحال زائل کرنا چاہتے ہیں، یا اس کے حوالے سے وہ کسی جلدی میں نظر نہیں آئے کہ فوری طور پہ جناب نواز شریف کو ملک سے باہر بھیج دیا جائے۔ تو اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ آج یہ فائل یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں ہوتی چلی گئی ہے، لیکن شاید اب اس سلسلے میں فیصلہ ہو گیا ہے، بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا، لیکن اس سلسلے میں مستند معلومات ہم حاصل کرتے ہیں۔ اسلام آباد جائیں گے جہاں پر ہمارے بیورو چیف اور پاکستان کی ممتاز باخبر صحافی خاور گھمن صاحب موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ گھمن صاحب، یہ بتائیے گا آج سارا دن یہ کیا ہوتا رہا اور اب کیا ہوگا، کل تک کیا نظر آ رہا ہے آپ کو لندن جانے کے حوالے سے؟ خان صاحب، یہ جو آپ کا سوال ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا۔ جب لیٹسٹ بیل ملی محترم نواز شریف صاحب کو، جس میں کورٹ نے خاص ڈائریکشن دی پنجاب حکومت کو کہ یہ اب ان کا جب یہ ٹائم بیل کا ختم ہوگا 8 ہفتے کا، اس کے بعد پنجاب حکومت اپنے تئیں جو ہے ان کے ساتھ رابطے میں رہے گی، اگر ان کو زیادہ وقت کی ضرورت پڑی تو آپ ان کو وقت دے دیجیے گا۔ عمران خان صاحب ظاہر بات اس سارے معاملے کو دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے اپنے ان کے جو قریبی ڈاکٹرز ہیں جاننے والے لاہور کے اندر موجود ہیں، ان کے ذریعے بھی انویسٹیگیشن کروائی، پتہ کروایا کہ اس وقت نواز شریف صاحب کی صحت واقعی خراب ہے، تو ان کو بتایا گیا کہ ان کی کنڈیشن کافی کریٹیکل ہے۔ تو عمران خان نے یہ فیصلہ کیا کہ جی ہم اب اس پہ سیاست نہیں کریں گے، اور جو بھی آئین اور قانون ان کو اجازت دے گا صحت کے حوالے سے، ہم بالکل ان کو اس میں کسی بھی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے۔ اب معاملہ آ گیا آگے، پرابلم اب یہ ہو چکی ہوئی ہے کہ یہ جو ایک انتہائی منفرد کیس ہے، محترم نواز شریف صاحب مجرم بھی ہیں نیب کے اور ملزم بھی ہے، آلریڈی وہ کنوکٹ ہیں، اور ساتھ ساتھ میں ظاہر بات ہے انویسٹیگیشن بھی چل رہی ہے جو چودھری شوگر مل کا کیس ہے اس حوالے سے۔ تو اب ظاہر بات جب نیب سے پوچھا گیا جی آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، نیب نے کہا جی ملک کے اندر تو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر ان کو ملک سے باہر جانا ہے تو وہ انتظامی طور پر وفاقی حکومت کو دیکھنا ہے، ای سی ایل آپ کے اختیار میں ہے، لیکن آپ کچھ ایسا بندوبست ضرور کریں کہ کل کلاں کو جب ہمیں نواز شریف صاحب کی ضرورت پڑے تو وہ واپس ہم ان کو بلا سکیں یا ہمارے سامنے پیش ہو سکیں۔ اب یہ سارے کا سارا معاملہ سامنے پیش ہوگا کل فاروق نسیم صاحب جو لا منسٹر ہیں۔ آپ کے آئین کے اندر، قانون کے اندر کوئی ایسی مثال نہیں ہے، کوئی ایسا لا کیس نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب اس سال کے شروع میں سپریم کورٹ کے سامنے پہلی دفعہ بیل ملی تھی 6 ہفتے کی محترم نواز شریف صاحب کو، تب بھی محترم جسٹس کھوسا صاحب نے پوچھا تھا اس وقت خواجہ حارث سے کہ آپ ہمیں کوئی ایسی مثال بتا دیں، آئین کے اندر کوئی ایسا کلوز بتا دیں جس کے تحت ایک جو کانوکٹ ہے، ایک مجرم ہے، وہ بیماری کے لیے اب اپنی اس کے لیے ٹریٹمنٹ کے لیے ملک سے باہر جائے۔ لیکن گھمن صاحب صاف کہا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ اگر لائف تھریٹنگ سچویشن ہے تو بیل ہو سکتی ہے، تو اب یہ تو ساری چیزیں اس پس منظر میں ہو رہی ہے نا کہ نواز شریف صاحب کو ایک لائف تھریٹنگ سچویشن سے، کریٹیکل سچویشن سے، میڈیکل بورڈ کی ہر انٹرپریٹیشن کے لحاظ سے ایک بہت ہی سیریس بیماری سے وہ گزر رہے ہیں، تو یہ تو اب ڈسپیوٹ نہیں ہے نا، اب ان کو بھیجنا ہے، تو یہ سب یہ تو بیوروکریٹک رینگلنگز ہیں جو کہ لگتا یہی ہے کہ تھوڑا سا وقت گزارنا چاہتی ہے گورنمنٹ۔ خان صاحب اس کو فاروق نسیم صاحب نے یہ معاملہ حل کرنا ہے، باقی جو اب ہے پولیٹیکل کیپٹل جو کنزیوم ہو رہا ہے، آپ نے دیکھا جو ہی ای سی ایل کے حوالے سے حکومت کی طرف سے ایک نرم بیان آیا، فوراً سے پہلے شہباز حمزہ جو سلمان شہباز لندن میں، انہوں نے کہا جی دیکھیں یہ ہمیں کہتے تھے ہم آپ کو یہ نہیں کر رہے ہیں، ہم تو میرے جو والد صاحب ہیں اپنے بڑے بھائی کو نکال کے لے کے آ رہے ہیں۔
اس کے بعد مریم صاحبہ کا بیان آ گیا کہ یہ ساری چیزیں مینج میرے جو چچا ہیں شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر تنقید بڑھ گئی عمران خان صاحب کے اوپر. آپ تو کہتے تھے کہ میں این آر او نہیں دوں گا, آپ نے کہا تھا میں مر جاؤں گا, جو مرضی ہو جائے, یہ جو مرضی کر لیں, میں این آر او نہیں دوں گا. آج آپ نے ان کے وزراء کے بیانات سن لیے. ظاہر بات ہے وہ جو وزراء جن کی کانسٹیچوئنسی جو پالیٹکس کرتے ہیں ان سے بھی لوگ سوال پوچھ رہے ہیں. تو اس وقت جو عمران خان صاحب ہیں کافی گم گم کی کیفیت میں مبتلا ہیں. یس, سب سے بڑا مسئلہ خان صاحب یہ ہے, موجودہ حکومت کے سامنے جو چیلنج ہے کہ وہ قانونی جواز انہوں نے پیدا کرنا ہے, کیونکہ اس کے اوپر سپریم کورٹ کی آبزرویشنز ہیں. آپ کے پاس کوئی ایسا پریسیڈنٹ نہیں ہے جس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ محترم نواز شریف صاحب کو ای سی ایل سے نکالیں, کیونکہ آج تک پاکستان کی تاریخ جنرل مشرف کا کیس سامنے ہے نا عمر صاحب, جنرل مشرف کا کیس سامنے ہے نا. خان صاحب جنرل مشرف واز ایکیوزڈ, جنرل مشرف کانوکٹ نہیں تھا, اس کے اوپر ان کو ایکیوز ضرور کیا گیا تھا, ان کے خلاف کیس چل رہا تھا, لیکن ابھی تک وہ ملزم ہے, وہ مجرم ڈکلیئر نہیں کیے ہوئے. بہت بہت شکریہ خاور گھمن, ہمیں جناب نواز شریف کی بیرون ملک لنڈن روانگی کے حوالے سے تازہ ترین تفصیلات شیئر کر رہے تھے. یہ بہت اہم معاملہ ہوگا, جناب نواز شریف کی پاکستان سے روانگی, لنڈن چلے جانا, پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر قائد حزب اختلاف جناب شہباز شریف کا ان کے ہمراہ چلا جانا, اس وقت جب پاکستان میں سیاسی ٹیمپریچر مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کی وجہ سے تھوڑا بڑا ہوا نظر آ رہا ہے. یقیناً یہ ایک اہم پیش رفت ہے, اور اسی دوران یہ ڈیولپمنٹ کہ جناب نواز شریف کی جانے کے بعد ان کے جو نیب سے منسلک کیسز ہیں اس حوالے سے کیا معاملات آگے بڑھیں گے, یہ کیسز تھم جائیں گے, اور ان کیسز میں جو دوسری چیزیں منسلکہ ہیں ان تمام حوالے سے ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے مجموعی سیاسی صورتحال پر, اور ایک اس پوری ڈیولپمنٹ کے جو ملک میں جاری کرپشن کے خلاف جناب عمران خان کی ایک کیمپین جاری ہے, اس پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے. ان تمام معاملات کو ہم سمجھنے کی کوشش کر کے ان کا تجزیہ حاصل کرتے ہیں. اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہی ہیں پاکستان کی بہت ہی ممتاز صحافی ہیں, بہت سینئر صحافی ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں, اینالسٹ ہیں, اپنا شو بھی ہوسٹ کرتی ہیں. محترمہ نسیم زہرا ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور سابق جج لاہور ہائی کورٹ اور پروسیکیوٹر جنرل نیب پاکستان کے نامور قانون دان جناب عرفان قادر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ نسیم زہرا صاحب. آپ یہ بتائیے گا, ظاہر ہے کہ یہ فارمیلٹی ہے جناب نواز شریف کی اور شہباز شریف صاحب کی واپس چلے جانا. پہلے تو اس ڈپارچر کے, اور یہ ظاہر ہے کہ یہ ان اسپیسیفائڈ ٹائم کے لیے, غیر معینہ مدت کے لیے یہ حضرات باہر چلے جائیں گے, اور یقیناً پھر پی ایم ایل این کی فوکس بھی اسی ان کی بیماری اور ان کے علاج کے حوالے سے ہوں گے. اس روانگی کے پاکستان کی جو سیاسی موجودہ ماحول ہے اس پہ کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیے یقیناً جو اس وقت صورتحال ہے ایک تناؤ کی اور ایک کمپیٹیٹیو موڈ میں پالیٹکس ہے, اور مولانا فضل الرحمان صاحب بیٹھے جدھر آ کے بیٹھے تھے کچھ روز پہلے, میرا نہیں خیال کہ فوری طور پہ کوئی آپ دیکھیں گے کہ جو تناؤ ہے وہ کم ہوگا. میرا خیال ہے ان اے سینس تناؤ شاید بڑھے گا, کم نہیں ہوگا, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں یعنی کہ اب وہ موقع ہے جب کہ انہوں نے اجازت ان کو ملنی ہے ای سی ایل سے نکالنا ہے نواز شریف صاحب کو. تو آپ یہ کہیں نہیں دیکھ رہے کہ کہیں آپ کو لگے کہ سیز فائر ہو گیا پولیٹیکلی کسی بھی سائٹ پہ. تو میرا خیال ہے کہ جو صورتحال ہے وہ ویسی رہے گی, اور شاید کسی حد تک آپ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی اور زیادہ جو اپنا بیانیہ ہے وہ اس میں تیزی لے کے آئے گی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کے جانے کی صورت میں, شہباز شریف صاحب کے ان کے جانے کے حوالے سے کوئی ماحول پہ پی ایم ایل این کی پالیٹکس پہ, حکومت کے حوالے سے ان کی ایگریسونیس پہ, یا کوئی پریکٹیکل اسٹیپس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کے خیال میں؟ حکومت اس کے ایوز کچھ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی اور کچھ نہیں ہوا ہے اس سلسلے میں؟ دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت مطلب ایک طرف اگر آپ دیکھیں تو نواز شریف بہت بیمار ہیں, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں رہا نا. یا تو کہیں کہ سب ایک بہت ڈرامہ رچایا جا رہا ہے, یہ تو بات درست نہیں ہے. انڈیپینڈنٹ بورڈ بنا ہے, گورنمنٹ نے بنایا ہے بورڈ, آغا خان ہاسپٹل کے ڈاکٹرز آئے ہیں, تو یہ نہیں کہ یہ کوئی ایک آرکسٹریٹڈ چیز ہے, یہ بڑی ایک یقیناً طور پہ ایک اٹس اے ویری ریئل سچویشن.
اچھا اس میں اس کے بعد آپ نے دیکھا کورٹس کے حوالے سے بھی ایک طرف اگر کورٹس نے نواز شریف صاحب کو بیل پہ چھوڑا 8 ہفتے کے لیے تو ان کی بیٹی کے حوالے سے جو لاہور ہائی کورٹ میں جب اس کی چودھری شوگر ملز پہ بات ہوئی تو آپ نے دیکھا کورٹ کی آبزرویشن کہ جی اس کیس میں جان نہیں ہے سم تھنگ ٹو دیٹ افیکٹ. تو میرا خیال ہے کہ کامران صاحب اگر ایک طرف آپ یہ بات ڈیل کی چلتی جا رہی ہے دوسری طرف حقائق بھی آپ کے سامنے اور ہمارے سامنے ہیں تو مجھے میرے خیال میں کہ کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ چلیں یہ تو جناب نواز شریف صاحب کی طبیعت ہے, یقیناً اس میں تو کوئی ڈسپیوٹ ہی نہیں ہے کہ ان کی طبیعت خراب ہے. شہباز شریف صاحب جس انداز سے جس کمفرٹیبل لیول پر ہے, مسلسل ان کا نام کبھی ECL پہ نہیں رہا, مطلب پچھلے کئی مہینوں سے, پھر نیب نے کوئی ریزسٹ نہیں کیا اس انداز سے, مریم صاحبہ کی بھی بیل ہو گئی ہے, کیپٹن صفدر بھی سکون سے آ گئے ہیں. آپ کے خیال میں یہ سب کچھ جو ہے وہ کیونکہ رول آف لا ہے, کورٹس ہیں, انسٹیٹیوشنز کام کر رہے ہیں, یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے یا اس کے باوجود آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں کوئی بات چیت بھی ہوئی ہے شہباز صاحب کی؟ دیکھیے بات چیت تو سب کو معلوم ہے کہ بہت سطح پہ ہوئی ہے, سب کو معلوم ہے کہ جو پیچیدگیاں ہیں, جو تناؤ ہے, اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ وہ تناؤ کم ہو, دس از ویری کلیئر. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ تناؤ کیا کم ہوگا, سوال تو آپ نے یہ کیا نا کہ کیا اس سیاست میں کوئی تھوڑی بہتری آئے گی, تناؤ کم ہوگا. مجھے نہیں دکھائی دیتا کہ تناؤ کم ہوگا. نہیں, میرا مطلب اسی سے میں نے یہ ریلیٹڈ سوال پوچھا کہ شہباز شریف صاحب, میری معلومات یہ ہے کہ پچھلے کئی ہفتوں سے وہ اس طرف بھی کام کر رہے تھے, نواز شریف صاحب کی طبیعت خراب ہونے سے پہلے بھی, اور دوسری طرف بھی کام کر رہے تھے, اور جس کی آپ کو وجوہات سامنے نظر آ رہی ہیں, جس انداز سے وہ ایز اے لیڈر آف دی اپوزیشن فنکشن کرتے رہے, پھر جتنی ساری چیزیں ہوئی ہیں اس کے بعد پھر یہ ساری چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں, یہ سب آپ دیکھ رہے ہیں. تو میری تو یہ معلومات ہے کہ شہباز شریف صاحب نے یہ ڈیل اور نو ڈیل کی بات نہیں ہے, لیکن بہرحال ایک ماحول کی تو ایشورنس ہے نا کہ کس طرح کا ماحول فالو کرے گا. اچھا لیکن مجھے یہ بتائیے گا, میں اب آپ سے سوال پوچھتی ہوں کامران صاحب, کیونکہ آپ بھی بہت سینئر ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ PMLN نے اگر اپنی سیاست آگے لے کے جانی ہے اور لے جانی ہے انہوں نے, آپ کا خیال ہے کہ یکدم کوئی سیز فائر ہو جائے گا؟ آپ کا خیال ہے کہ حکومت کی طرف سے بیانیہ جو ہے اینٹی کرپشن کا, اکاؤنٹیبلٹی کا, وہ تیزی؟ میں عرض کرتا ہوں میرے حساب سے کوئی سیز فائر نہیں ہو جائے گا, سیز فائر نہیں ہو جائے گا. اصل چیز یہ ہے کہ کوئی ایسی موو جو کہ مٹیریلی ایک کانفرنٹیشن کی موو ہو, کوئی میسو کانفرنٹیشن ہو جائے, بیانات, تقریریں, انٹرویوز, میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی کمی ہوگی, نہ ہی اس کی کوئی کسی کی ڈیزائر ہے کہ یہ چیز کم ہو جائے. لیکن کوئی ایسی چیز جو کہ میسو اپہیول کی صورت میں سامنے آئے, وہ ویسے بھی PMLN کا کیریکٹر نہیں ہے, وہ نہیں ہوگا. مجھے اب دوسری چیز پہ جانا ہے. بالکل, تھینک یو سو مچ. اچھا عرفان قادری صاحب, آپ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو اس کے اثرات ہوں گے جب نواز شریف صاحب چلے جائیں گے, جو ان کے کیسز چل رہے ہیں, جو کہ ایک اپیل ان کی چل رہی ہے جو جس کیس میں ان کو سزا ہوئی تھی اس حوالے سے, اور پھر جو دوسرے معاملات ان کے عدالت میں چل رہے ہیں, ان کی عدم موجودگی میں ان کیسز کا کیا بنے گا, وہ کیسے پروسیڈ کریں گے؟ ایک کیس تو ان کا چودھری شوگر ملز کا ہے جو کہ ابھی غالباً ریفرنس فائل نہیں ہوا, تو وہ تو ویسے ہی ابھی کورٹ میں پروسیڈ نہیں کر رہا, تو اگر وہ ایبسنٹ ہوں گے تو ٹرائل ہو ہی نہیں رہا. تو اس لیے یہ سوال کہ آیا وہ ٹرائل ہو سکتا ہے کہ نہیں, یہ سوال فار دا ٹائم بینگ اٹس ارریلیونٹ. لیکن یہ ریلیونٹ ہو جائے گا اگر ریفرنس فائل ہو جاتا ہے عدالت میں, تو پھر یہ ٹرائل نہیں پروسیڈ کر سکتا جب تک کہ وہ واپس نہیں آ جاتے, یا پھر وہ خود الیکٹ نہیں کرتے کہ میری, یعنی اگر میں نہ بھی ہوں میری غیر موجودگی میں اگر وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ لائرز جو ہیں اس کو پرسو کر لیں, تو اس صورت میں ریفرنس جو ہے وہ پروسیڈ کر سکتا ہے. جیسے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف جو ریفرنس تھا PIA ایلیگل اپوائنٹمنٹس کا, تو انہوں نے اس وقت الیکٹ کیا تھا کہ وہ پیش نہیں ہوں گی, لیکن ان کے وکلاء پیش ہوں گے, اور اس دوران میں وہ سارا ٹرائل ہوا اور پھر وہ فائنلی ایکوٹ بھی ہو گئی اس سے. تو یہ جو چودھری شوگر مل کا کیس ہے,
یہ تو نہیں ہے سر. پھر یہ کہ جو یہ فلیگ شپ میں جو ایکویٹل ہوا تھا پھر وہ چیلنج ہوا ہے نیب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے. پھر ان کی جو سزا ہوئی تھی العزیزیہ میں وہ جو ہے وہ چیلنج ہوئی ہے. تو چودھری شوگر ملز تو ابھی ریفرنس ہی اس انداز سے نہیں ہوا ہے آگے, لیکن یہ جو کیسز بالکل انڈر ٹرائل ہیں ان کی بات کر رہا ہوں میں. نہیں, انڈر ٹرائل تو کوئی بھی نہیں ہے. انڈر ٹرائل مطلب جو چیلنج ہوئے ہوئے, ایک نیب نے چیلنج کیا, ایک نواز شریف صاحب نے چیلنج کیا. اپیل میں ہے اس وقت. جی گو کہ اپیل جو ہے وہ کنٹینیوشن آف ٹرائل کہا جاتا ہے, لیکن اپیل میں جو معاملات ہیں وہ تو میرا خیال ہے وکلا جو ہیں وہ پیش ہوں گے, اور وہ میاں صاحب نہیں بھی ہوں گے تو میاں صاحب شورلی ان کو کہہ دیں گے کہ وہ پیش ہو سکتے ہیں اور وہ پروسیڈ کریں اس کیس کے ساتھ. اور چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ لیکن سر اگر وہ کہیں کہ نہیں آپ میرا انتظار کریں, میں آپ کو ڈائریکٹ کروں گا جب میری طبیعت صحیح ہوگی, تو پھر کیا ہوگا؟ جی پھر ٹھیک ہے, پھر اس حد تک انتظار اس لیے بھی کرنا پڑے گا کہ عدالت نے خود ان کی ضمانت اس بات پہ دی ہے کہ وہ بیمار ہیں, اور جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتے تب تک پھر وہ obviously نہیں پروسیڈ کرے گا معاملہ. اچھا, اور پھر جن معاملوں میں ان کے ساتھ کوئی ایکیوزڈ مریم ہے تو وہ پورا کیس ہی رک جائے گا نا, پھر یہ کیس ہی پروسیڈ نہیں کرے گا. ہاں جی, جب تک وہ واپس نہیں آتے تب تک وہ کیس رک جائے گا, کیونکہ یہ جو پرنسپل ایکیوزڈ ہیں وہ میاں صاحب ہیں, کیونکہ ان کا سارا کیس جو ہے پروسیکیوشن کا یہ ہے کہ میاں صاحب جو تھے وہ ایک طویل عرصے تک ہولڈر آف پبلک آفس تھے, اور باقی جو ان کے خاندان کے جو ممبرز ہیں وہ ان کے ساتھ یا وہ بینیفیشری تھے, یا جو نیب نے جو لکھا ہے ان کو ابیٹر یا ان کو ایڈر کہا گیا ہے. تو obviously جب پرنسپل ایکیوز نہیں ہوگا تو پھر بے معنی ہو جائے گا. یہ فرمائیے گا ایک اور چیز یہ بھی ساتھ میں فرما دیجئے عرفان قادر صاحب کہ یہ تمام معاملات جو ہیں اس کا مطلب یہ کہ یہ پینڈنگ ہو گئے یہ تمام معاملات. نواز شریف صاحب کے مقدمات, مریم کا بھی ان سے ایک کیس میں, لیکن یہ اب پینڈنگ ہو گئے جب تک کہ نواز شریف صاحب صحتیاب نہیں ہوتے اور وہ ان کی باقاعدہ بیل ختم نہیں ہوتی, اس وقت تک تو یہ معاملات اب نہیں چلیں گے. ہاں آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ اگر میاں نواز شریف یہ کہتے ہیں کہ وہ اپیلز کو اپنی موجودگی میں چاہتے ہیں کہ جب وہ ٹھیک ہوں تو اپیلیں سنی جائیں, تو پھر تو معاملہ جو ہے پروسیڈ نہیں کرے گا. لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں, اپیلیں میری غیر موجودگی میں بھی سنی جائیں اور میرے وکلا جو ہیں وہ پیش ہوں گے, تو پھر یہ معاملہ آگے چل سکتا ہے. تو یہ اب میاں صاحب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. نسیم ظاہر صاحب یہ بتائیے گا کہ دوسری جانب جو مولانا فضل الرحمان کا دھرنا جاری ہے, اس میں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے لہجے میں سختی زیادہ آ رہی ہے. وہ کچھ ایسے موضوعات اٹھا رہے ہیں جس کا کہ پہلے انہوں نے شاید براہ راست ذکر نہیں کیا. مثال کے طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججمنٹس آسیہ بیبی کیس میں, سپریم کورٹ آف پاکستان کا ججمنٹ ممتاز قادری کے کیس میں, پھر احمدیوں کے حوالے سے کچھ اور حوالوں سے انہوں نے بڑی سخت باتیں کی ہیں. کیا اس طرح سے وہ اپنے آئسولیٹ نہیں ہو رہے پیپلز پارٹی سے, پی ایم ایل این سے, جو کہ ان تمام معاملات میں بالکل ایک ڈیفرنٹ پوزیشن رکھتی ہیں؟ ممتاز قادری کے کیس میں تو ظاہر ہے کہ وہ جناب نواز شریف کے دور میں اس پہ عمل درآمد ہوا. پھر آسیہ بی بی کے کیس میں بلاول نے اس کو بہت تھمپنگ سپورٹ کی, پیپلز پارٹی نے بڑی سپورٹ کی ہے. ان تمام معاملات کو اتنی ایگریسولی مولانا ٹیک اپ کر رہے ہیں, تو ان کا الائنس جو ہے, یہ جو دوسری جماعتیں ہیں یا ان کے ساتھ جو بھی انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ اس سے ہرٹ نہیں ہوگی. جی میرا خیال ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہرٹ ہو, اور یہ بھی بڑی کلیئر بات ہے کہ یہ انہوں نے قانون کو یعنی کہ اپنے ڈنکے کی چوٹ پہ قانون کے خلاف باتیں کی اور بڑی خطرناک باتیں کی ہیں, بے انتہا خطرناک باتیں کی ہیں. اور مطلب ہم پرسنلی ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو بڑی اسٹرانگلی کنڈیم ہونی چاہیے, اور ہم امید یہ کرتے تھے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اس پر بہت کھل کے سامنے آئے گی اور اس چیز کو ایک گرے ایریا میں نہیں رہنے دے گی. اب جہاں تک کہ کیا ہوگا ان کی سیاسی جو اس وقت الحاق ہے, اس میں آپ نے دیکھا کہ آج اسفندیار ولی صاحب نے کہا کہ
کہ جو رہبر کمیٹی کہے گی ہم اسی پر جائیں گے جو ڈیسائیڈ کرے گی. مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے جو فضل الرحمان صاحب نے کہا وہ ٹیکٹیکل ایک ان کا موو تھا. ان کا خیال تھا کہ وہ عید میلاد النبی کے حوالے سے اس طرح کی باتیں کریں گے اور اگلے اور لیکن اس سے آپ کے خیال میں دنیا واچ کر رہی ہے, ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کیا باتیں ہو رہی ہیں. آج کل میڈیا کا دور ہے, یہ ایک ایک جو چیزیں ہیں, چاہے وہ آسیہ بی بی کے حوالے سے ہیں, چاہے وہ ممتاز قادری صاحب کے حوالے سے ہیں, چاہے وہ احمدیوں کے حوالے سے, یہ بار بار آپ کو پتہ ہی یہ ساری چل رہی. اس سے اس دھرنے کی یو ایس پی چینج نہیں ہو رہی ہے؟ جی میرا خیال ہے بالکل چینج ہو رہی ہے, لیکن میں آپ کو پھر یہ کہہ رہی ہوں کہ اس پہ تو فائنلی سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کیا کہ یہ الائنس پر کس طرح اثر انداز ہوگی. دیکھیں باہر دنیا اس کو جس طریقے سے دیکھ رہی ہے وہ تو ایک سیکنڈری چیز ہے, حالانکہ اس کی اپنی اہمیت ہے, لیکن سب سے پہلے یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ان کی جو یہ سٹانس ہے کیا اس کو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کھول کر کنڈیم کرتی ہے یا نہیں, کیونکہ یہ پاکستان کے جو قانون ہے اس کا تو مذاق اڑا رہے ہیں. اور کتنی خطرناک انہوں نے پوزیشن لی ہے عید میلاد النبی پہ. خدا نخواستہ کوئی ہے اس ملک میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے جان نہ دے دے, لیکن یہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں بہت خطرناک باتیں ہیں. اور ہم امید کرتے ہیں اگین ریپیٹ کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل کھل کے اس کو پوز کرے. لیکن پھر اسفندیار ولی صاحب کا جو رپورٹ ہوا ہے نا, اگین ریپیٹ رپورٹ ہوا ہے, معلوم نہیں کہ صحیح ہے یا نہیں, رپورٹ یہ ہوا ہے چینلز پہ کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بھی رہبر کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی ہم کریں گے. تو کیا پھر یہ سوال اٹھتا ہے زیادہ براڈ سوال کہ کیا یہ سیاسی جماعتیں اپنے پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کی وجہ سے اتنی خطرناک جو ایک بات ہے, ایک سٹانس ہے, اس کو یہ چیلنج نہیں کریں گی؟ تو یہ بہت زیادہ کنڈیمنیبل چیز ہے. ٹھیک ہے. اور عرفان قادر صاحب, ہم نے دیکھا ہے حالیہ دنوں میں کہ کورٹ کے حوالے سے کافی سینسٹیوٹیز ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس صاحب نے کئی چیزوں کو بہت ہی سیریسلی ٹیک اپ کیا ہے, اس پہ نوٹسز کیے ہیں. اور ابھی یہ سپریم کورٹ کے ججمنٹس کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ یہ ساری گفتگو سامنے آئی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس پہ بھی کوئی رد عمل آ سکتا ہے؟ کورٹ جو ہے جی وہ اپنے امیج کے بارے میں بہت سینسٹیو ہے, اور بہت سارے کورٹ کے فیصلے ایسے ہیں جہاں پہ کہ جوڈیشل پریسیڈنٹس میں ایک انکنسسٹنسی ہے, اور یہ ضروری تھا کہ یہ تمام انکنسسٹنسیز جو ہیں یہ لارجر بینچز بنا کے بہت سارے کیسز ریویو کیے جاتے, لیکن سم ہاؤ وہ آج تک ریویو نہیں ہو سکے. اور یہ آنے والے دنوں میں بھی ہماری جو جوڈیشل پریسیڈنٹس ڈیولپ ہوئے ہیں ان کی اگر صورتحال اسی طرح سے کیوٹک رہے گی تو پھر یہ معاملات جو ہیں یہ اسی طرح ان لمبو رہیں گے, اور کنفیوژن جو ہے وہ زیادہ کنفاؤنڈڈ ہوگا لیگل پلین پر. تو یہ ضروری ہے کہ آنے والے دنوں میں عدلیہ کو چاہیے کہ تمام جو پرانے جوڈیشل پریسیڈنٹس جو کہ ریسنٹ پاسٹ کے میرا مطلب ہے ان کو بہت ساروں کو ریوزٹ کیا جائے, تاکہ وہ جو ایک انکنسسٹنسی ہمارے قوانین میں پیدا ہو گئی ہے وہ دور ہو سکے. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ جناب عرفان قادری. جی ضرور ضرور پلیز. جی نہیں, آپ نے بڑا سوال اٹھایا تھا کہ کیا کورٹ سو موٹو لے, کیا کنٹیمپٹ آف کورٹ لگائے مولانا فضل الرحمان صاحب پر یا نہیں, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلی حالیہ تاریخ میں جب کوئی مولانا کوئی بات کہتے ہیں تو بہت کم اس کو سوال اس پر اٹھائے جاتے ہیں. بٹ کورٹ بالکل ہم تو ایکسپیکٹ کریں گے کہ آنریبل کورٹ اس چیز پر بھی کنٹیمپٹ آف کورٹ کے حوالے سے یہ چیز اٹھائے, کیونکہ کورٹ کے بالکل پرویو میں آتا ہے کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں یہ سوال اٹھائے جائیں کہ یہ آپ نے ججمنٹس کے حوالے سے کیا کہا ہے. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ محترمہ نسیم زہرا. اور عرفان قادر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق پروسیکیوٹر جنرل نیب ہمارے ساتھ تھے.